بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ، پیج 248 248 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وارد دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ پرانے ہیں یہ ستارے فلک بھی فرسودہ، جہاں والے جہاں وہ چاہیے مجھ کو کہ ہوا بھی نوخیز۔ پرانے ہیں یہ ستارے فلک بھی فرسودہ، جہاں وہ چاہیے مجھ کو کہ ہوا بھی نوخیز۔ حضرت صفیہ رضی اللہ، صفیہ اصل نام نہ تھا۔ زرقانی نے لکھا ہے کہ عرب میں مال غنیمت کا جو بہترین حصہ امام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہو جاتا تھا اس کو صفیہ کہتے تھے۔ چونکہ جنگ خیبر میں اسی طریقہ کے موافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح آئین تھیں، اس لیے صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئیں، ورنہ اصل نام زینب تھا۔ باپ کا نام حیہ بن اخطب اور ماں کا نام زرہ تھا۔ حضرت صفیہ کو باپ اور ماں دونوں کی جانب سے سیادت حاصل تھی۔ باپ قبیلہ بنو النذیر کا سردار اور ماں قریظہ کی رئیس کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ کی شادی پہلے سلام بن مشکمل کرزی سے ہوئی تھی۔ ابن مشکم نے طلاق دی تو کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئیں۔ کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ حضرت صفیہ کے باپ اور بھائی بھی کام آئے اور خود بھی گرفتار ہوئیں۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو وہیہ قلبی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی کی درخواست کی۔ حضور اکرم نے انتخاب کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو منتخب کیا، لیکن ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ آپ نے رئیسہ بنو نذیر و قریظہ کو وہیہ کو دے دیا، وہ صرف آپ کے قابل ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ وہیہ اس عورت کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ صفیہ کو لے کر آئے تو آپ نے ان کو دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور صفیہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صہبا میں رسم عروسی ادا کی اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور اپنے عبا سے ان پر پردہ کیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئیں۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویلاگ میں ہم شامل کریں گے۔ حضرت صفیہ کا واقعہ بھی باقی ہے، نیکسٹ ویلاگ کا ہم حصہ بنائیں گے اس کو۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ سلگتی
آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے۔